अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने सवाल जो इस्लामिक स्टडी का पढ़ेंगे, अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। बाब अव्वल हमने शुरू किया था। बाब अव्वल का ये सवाल है कि अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। एक इंसान तौहीद परस्त है, तौहीद को अपनाता है, तौहीद को अपनाने की वजह से उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग आती है, क्या बेहतरी आती है कि इंसान तौहीद को अपनाने के बाद माशरे में रिस्पेक्ट और इज्जत पाता है और माशरे में उसके लिए क्या बेहतरी आती है। तो लिहाजा हम इसको तमाम हेडिंग को और आयात रेफरेंस के साथ बयान करेंगे। किताब में अक्सर हेडिंग की आयात नहीं लिखी और हेडिंग कम लिखी है, हेडिंग भी ज़्यादा की हैं, आयात भी लिखी हैं, साथ रेफरेंस भी दिया है। आप इसको अच्छे तरीके के साथ याद कर लेना और आयात को लिख लेना। ये याद रख लें, हर लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 4 to 5 आयात आपने अरबी में लिखनी है। अगर आप अरबी में नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। लिहाजा लॉन्ग क्वेश्चन में 8 नंबर पूरे लेने के लिए कम से कम अगर आप 8 या 9 हेडिंग लिख रहे हैं, उनमें से 4 से 5 हेडिंग के बीच में आपने अरबी में लिखनी आयात, चाहे छोटी लिख लें और उनको प्रैक्टिस कर लें, घर में 2-3 मरतबा याद करके लिखें तो वो आपको याद हो जाएंगे, उसके बाद आपके जहन से नहीं जाएंगी। और सेकेंडली इसके ऊपर आराब लगाना ज़रूरी नहीं है। मैंने जो आराब लगाए हैं सिर्फ आपके समझने के लिए, आपके पढ़ने के लिए, आपके लिखने के लिए। जब आप इसको याद करेंगे तो आपने इस पर आराब कभी नहीं लगाने, सिर्फ बगैर आराब के लिखें। अगर आपको सूरत और सूरत के साथ उसकी आयत नंबर याद हो जाए तो ठीक है, अगर ना याद हो तो फिर आप कम से कम वहां पे अगर कुरान है तो अल कुरान लिख दें, अगर हदीस है तो अल हदीस लिख दें। इसी के साथ काफ़ी हो जाएगा ताकि एग्जामिनर को इतना पता चल जाए कि जो पेपर देने वाला तालिब इल्म है वो आयत और हदीस में फ़र्क वाज़े कर रहा है। जो आयत है उसको अल कुरान लिख रहा है, जो हदीस है उसको अल हदीस लिख रहा है। इस तरह आपने इस चीज़ को करना होगा। तो अरबी में आयात ज़रूरी याद करनी है, क्योंकि आजकल के दौर में मेडिकल में जाने के लिए या इंजीनियरिंग में जाने के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थोड़ी सी आप मेहनत कर लें तो आपको 50 के 50 नंबर पूरे मिल जाएंगे और इंशाल्लाह इस बात की गारंटी है। अब सबसे पहले इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। एक इंसान तौहीद को अपनाने वाला, तौहीद को मानने वाला, उसको माशरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जत देता है। वो कभी भी, उसका यकीन है पूरी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह की ज़ात है और पूरी कायनात को पैदा करने वाला वो है, नवाजने वाला वो है। वो कभी भी गैर के सामने सजदारेज नहीं होता, गैर के सामने हाथ नहीं फैलाता और ऐसे इंसान को तौहीद अपनाने की वजह से माशरे में सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत नफ्स अता होती है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। सूरत यूनुस आयत नंबर है 62। तर्जुमा है बेशक सारी इज्जतों का गलबा जो है अल्लाह ही के लिए है और सारी इज्जत। और दूसरी एक छोटी सी आयत है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदमा, और बेशक हमने औलाद आदम को इज्जत अता की। उसके बाद इनकसार आजिज़ी को कहते हैं। इनकसार इख्तियार करना, आजिज़ी करना। तौहीद परस्त, तौहीद को मानने वाला, तौहीद को अपनाने वाला वो आजिज़ी और इनकसारी को अपनाता है। वो माशरे में रहता हुआ कभी भी उसको दौलत मिल जाए, नेमत मिल जाए, वो तकब्बुर नहीं करता, गरूर नहीं करता। उसको पता है कि ये रब्बुल जलाल ही की ज़ात देने वाली है, वो वापस लेने वाली भी है। नेमत के मिल जाने पर, दौलत के मिल जाने पर, ओहदा के मिल जाने पर वो कभी भी तकब्बुर और गरूर नहीं करता। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 63। तर्जुमा है और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आसगी से चलते हैं। अब तकब्बुर नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों की सिफ्त बयान कर दी, जो मेरे बंदे रहमान के बंदे हैं। और अल्लाह पैदा तो तमाम कायनात को करने वाला है, लेकिन ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। महबूब बंदों की ये सिफत, ये खूबी, ये क्वालिटी है
وہ کبھی بھی زمین پر چلتے ہوئے تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، بلکہ زمین پر چلتے ہوئے آہستگی سے چلتے ہیں۔ وسعت نظر، توحید پرست جو ہوتا ہے، وسعت نظر کا مطلب ہوتا ہے سوچ کا وسیع ہونا، ذہن کا وسیع ہونا، اور ذہن کن ذہن، اور اسی طرح حسد نہیں ہوتا۔ حاسد کبھی بھی اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کبھی بھی قناعت نہیں کرتا، لیکن توحید پرست جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی نظر، اس کی سوچ وسیع ہوتی ہے، وہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کبھی بھی حسد نہیں کرتا، بلکہ توحید کو ماننے والا اس کا یقین ہے اگر خالق کائنات اس کو دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دیتا ہے۔ وہ اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب کے پاس نعمت کو دیکھ کر، مسلمانوں کے پاس نعمت کو دیکھ کر کبھی بھی وہ حسد نہیں کرتا، بلکہ خوش ہوتا ہے اور اللہ سے ہی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ خالق کائنات نوازنے والا ہے، اس کو دے سکتا ہے، مجھے بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، سورۃ الاعراف آیت نمبر 156، ترجمہ میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ ہر چیز جو ہے کائنات کی، اس کے اوپر اگر کسی کا قبضہ ہے تو اللہ کی ذات کا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے قبضے کے باہر نہیں ہے۔ رب ذوالجلال چاہے جس کو چاہے وہ نواز سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ استقامت و بہادری، استقامت کسی چیز پہ ثابت قدم رہنا، بہادری کہتے ہیں دلیری، اور توحید پرست جو ہوتا ہے اس کا یقین ہے، اس کا ایمان ہے کہ جب تک دنیا میں رہنا ہے، جب تک انسان کی زندگی ہے، وہ کبھی ڈرتا نہیں، کبھی خوف نہیں کرتا، اور اسی طرح کبھی کسی چیز سے ڈرتا نہیں، چاہے بدر کا مقام کیوں نہیں، چاہے احد کا مقام کیوں نہیں، چاہے حنین کا مقام کیوں نہیں، چاہے تبوک کا مقام کیوں نہیں، تو انسان کبھی ڈرتا نہیں ہے، ہمیشہ انسان جو ہے اور بہادری دلیری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر جو تھا، آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے اسلام کا پہلا اور آخری غزوہ، پہلا غزوہ جو ہے بدر ہے، 2 ہجری میں ہوا، آخری غزوہ جو ہے تبوک ہے، یہ 9 ہجری میں ہوا۔ یہ شارٹ کوسچن ہے اور امپورٹنٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورۃ یونس آیت نمبر 62، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، کیونکہ توحید پرست کا یقین ہے کہ جب موت کا وقت متعین ہے، اگر موت آنی ہے تو 4 دیواری کے اندر انسان قید ہے تب بھی آ جانے، اگر موت کا وقت نہیں ہے تو انسان چاہے غزوے میں کیوں نہیں ہے اور میدان جنگ میں کیوں نہیں ہے تو انسان کو موت نہیں آنی۔ جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا یہاں پہ ان کو زخم نہ پہنچاؤ، ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے جب بھی موت آئے، شہادت کی موت آئے، لیکن ان کے کہا کرتے تھے میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں یہاں پہ زخم نہ ہو تلوار کا میدان جنگ میں، لیکن جب ان کو موت آئی تو گھر پہ موت آئی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ان تمام جو موت سے ڈرنے والے ان کو میرا پیغام دے دو کہ موت کا وقت متعین ہے، وہ جہاں پہ بھی ہے انسان کو آ جانے ہے۔ اور اس کے بعد رجائیت اور اطمینان قلب، رجائیت کہتے ہیں امید رکھنا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اطمینان قلب دل کو اطمینان اور سکون میں رکھنا۔ توحید پرست جو ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ توحید کو ماننے والا اس کو پتہ ہے کہ جو میری قسمت میں ہے مجھے ہر صورت ملنا ہے، وہ اپنے دل کو کبھی بے چین نہیں رکھتا، ہمیشہ دل کو سکون اور اطمینان میں رکھتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورۃ الزمر ہے آیت نمبر 53، ترجمہ ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور توحید پرست جو ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، اور اس کو پتہ ہے کہ جو میری قسمت میں ہے وہ مجھے ہر صورت مل کر رہنا ہے۔ پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اور خوف، توحید پرست جو ہے چاہے وہ تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، محفل میں ہے، وہ ہمیشہ ہر وقت اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، اور تنہائی میں بھی گناہ کرتے ہوئے اور محفل میں بھی اس کو سوچ ہوتی ہے کہ وہ خالق کائنات مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے اور کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا۔
جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، سورۃ التوبہ آیت نمبر 7، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہے جو پرہیزگار ہیں، جن کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر اور خوف ہے۔ اس کے بعد ایمان اور عمل صالح، توحید پرست جو ہوتا ہے، توحید کو ماننے والا، توحید کا اقرار کرنے والا، ہمیشہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور نیک اور صالح عمل کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، اور دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ عمل صالح وہی کرے گا جس کا ایمان ہوگا، جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ کبھی بھی عمل صالح نہیں کرے گا، اور کبھی بھی وہ اعمال اسی وقت کرے گا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ سورۃ العصر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں، نیک اور صالح عمل کرتے ہیں اور یہ توحید پرست ہیں۔ اس کے بعد محبت الہی، توحید کو ماننے والا، توحید پرست جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس کا ترجمہ ہے جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب جو توحید پرست ہوتا ہے، توحید پر ایمان لے کر آنے والا، وہ دنیا کی تمام چیزوں کو بلا کر، دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی ذات سے اپنی سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اور مومن وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو۔ یہ تمام ہیڈنگ لکھنے کے بعد آخری آپ نے حاصل کلام، میں نے اس سے پہلے لیکچر میں بیان فرمایا تھا، جب آپ پورا لانگ کویسچن بیان کریں اس کے بعد حاصل کلام آپ نے 4 to 5 لائنز میں ایک پیرا لکھنا ہے، اور اس پیرے میں یہ لکھنا ہے کہ آپ نے اس سے کیا اخذ کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ پورے آپ نے کویسچن کا اس میں نچوڑ لکھنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔